ایک غیر مرئی آواز سن کر دل بند ہوتا ہے اور سانس رکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، تو اس آواز کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس کو کچھ نہ کہو، اس کا فارمولہ نہ بناؤ، وہ آواز جو ہے آپ اس کو فارمولہ نہ دو، بلکہ اس کو صرف آواز ہی کہو۔ آواز جو ہے یہ ایک راز ہے، جس طرح دھواں ہوتا ہے۔ آپ جنگل کے اندر جا رہے ہیں اور ایک دھواں دیکھا، تو دھواں کا معنی ہے کہ کہیں آگ جل رہی ہوگی، کسی مسافر نے جلائی ہوگی، یا جنگل میں کوئی آبادی ہوگی، تو یہ دھواں کسی آدمی کی نشاندہی کرتا ہے۔ اسی طرح آواز جو ہے یہ کسی انسان کی ہوگی۔ آواز کسی ایسے انسان کی ہوگی جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ اس وقت آپ ساتھ والے سے پوچھیں کہ آواز آئی، وہ کہتا ہے کہ کوئی آواز نہیں آئی، تو یہ آواز تعلق کے ساتھ ہے۔ اور اگر یہ تعلق راز ہے، اب راز اور آواز دونوں مل جائیں تو پھر یہ خاص بات ہے۔ آپ جانیں اور وہ جانیں، یہ آواز مرئی ہو یا غیر مرئی ہو، وہ کسی انسان کے حوالے سے ہو یا کسی غیر انسان کے حوالے سے ہو، تو اثر کرنا یا فیض دینا آواز کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ پھر فیض دیا جاتا ہے منظر کے ذریعے سے، نگاہ کے ذریعے سے، کان کے ذریعے اور دل پر نازل ہونے کے ذریعے سے۔ اگر ایک خیال ذہن میں پیدا ہو جائے تو یہ فیض ہے۔ مثلا یہ خیال آیا کہ میں جو آشیاں بنا رہا ہوں اپنے رہنے کے لیے، تو میری عمر تو تھوڑی ہے، تو آشیاں کا کیا کریں؟ پھر وہ کہتا ہے کہ اسے برق بنا کے جلا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بنا رہا ہوں جو آشیاں، اسے برق بن کے جلا بھی دے، میری کائنات نثار ہو کبھی میرے اجڑے وطن میں آ۔ تو یہ اور کہانی ہے۔ کوئی آشیاں بناتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ کیا بنا رہے ہو، میں تو اس کو دیکھ چکا ہوں۔ لہٰذا ہر آدمی کا اس آواز والے کے ساتھ الگ الگ تعلق ہے۔ کسی کو خاموشی میں راز ملا، کسی کے کان میں وسپر کیا گیا، کسی کو آڈیبل آواز آئی، کسی کو ویزیبل نظارہ آیا، کسی کو اچانک احساس پیدا ہو گیا، پتہ نہیں کیسے پیدا ہو گیا، بس ایسے ہی ذہن میں خیال آیا۔ یہ دینے والے کی مرضی کا فارمولہ ہے۔ دینے والا جانے اور لینے والا جانے، وہ جو چاہے کر دے، اس کو کیا کمی ہے، وہ جو چاہے عطا کر دے۔ فقیری کے یہ جو فارمولے بنے پڑے ہیں، ان کا کیا کریں؟ بے شک فارمولے بنے پڑے ہوں، آپ یہ دیکھیں کہ یہ عام انسان کا سوال نہیں ہے کہ ولی کون ہے اور کون نہیں ہے۔ آپ کا یعنی عام انسانوں کا کام یہ ہے کہ وہ عافیت کے ساتھ زندگی بسر کریں، یعنی وہ لوگ جو عافیت پسند ہیں۔ اللہ نے آپ کے اندر محبتیں رکھ دی ہیں۔ آپ کو بیوی سے، اولاد سے اور پیسے سے محبت ہوگی، ان تین چیزوں سے محبت رکھ دی۔ اس لیے آپ لوگ گھر میں رہیں گے، شادی کریں گے، بچے ہوں گے، فیسوں سے لے کر کالج کے داخلوں تک پریشانیاں ہوں گی۔ ان حالات میں عام آدمی کے لیے ولایت کا کیا مقام ہے؟ تو یہ حالات ہوں گے، انسان ادھر سے ادھر ہوگا اور ادھر سے ادھر ہوگا۔ اس نے کہا کہ کہیں گمراہ نہ ہو جاؤ، اس لیے نماز پڑھو، مساجد میں جاؤ، حج کرو، روزہ رکھو، انکم حاصل کرو، اور اس انکم میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور عافیت میں رہو۔ تو یہ سارا فارمولہ ہے اور آپ فارمولے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ عام آدمی کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے لیے 2.5% زکوٰۃ دے دو، اور وہ جو خاص بندہ ہے کہتا ہے کہ کیا اللہ نے 2.5% مانگا ہے، تو باقی میں نے کیا رکھنا ہے، میں باقی بھی دے دیتا ہوں۔ اب اس شخص پر فارمولہ لگے گا، اس کا فارمولہ سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ اسے تو اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اللہ کو کون ہے جو اچھا قرض دے، تو وہ کہتا ہے کہ جان دے دوں گا، پھر ہر چیز حوالے کر دیتا ہے۔ تو پھر اس آدمی کے لیے فارمولہ کوئی نہیں ہے۔ عام آدمی سے کہو کہ کچھ پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو وہ کہے گا کہ جان حاضر ہے، باقی پیسے تو بچوں کے ہیں، ان کو دے دیے ہیں، میرا اس میں کیا ہے؟ تو عام آدمی کو یہ فارمولہ ملا ہوا ہے، وہ آرام سے اپنی زندگی گزارے، اور اس کا یہ سوال ہی نہیں کہ ولی کیسے ہوتا ہے، ولی بننا کیا ہوتا ہے، ولایت کیا ہوتی ہے، محبت کسے کہتے ہیں اور محبت کی کیا ضرورت ہے۔ جن لوگوں کا یہ سوال ہے ان کو بھی یہ بتایا گیا ہے کہ فارمولے کے اندر رہنا، فارمولے کے باہر نہ جانا۔ کوئی درویش، کوئی فقیر، کوئی صوفی، کوئی عرفان والا صاحب عرفان، اس کی خانقاہ میں سب سے پہلے آپ کو مسجد ملے گی، وہ مسجد پہلے بناتے ہیں، خانقاہ بعد میں بناتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مسجد بنانے کے دوران مولوی بھی خود ہی رکھا، اور مولوی ان کے ساتھ لڑتا رہتا تھا کہ بابا جی آپ سارا دن کیا ڈرامہ کرتے رہتے ہیں،
انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب آپ دعا کرو کہ ہم بخشے جائیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ آپ نے تو سارا دین ہی خراب کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا خراب کر دیا ہے؟ مولوی صاحب نے کہا ہم تو کہتے ہیں کہ دین کے 5 ارکان بہت ضروری ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ چھٹا رکن بھی بہت ضروری ہے، تو وہ کون سا ضروری رکن ہے؟ بابا فرید رحمۃ اللہ نے کہا کہ روٹی ضروری ہے۔ مولوی نے کہا کہ بابا صاحب آپ نے سارا اسلام خراب کر دیا ہے۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ شیعہ نہیں تھے۔ انہوں نے سوچا کہ میں کیسے اپنے آپ کو شیعہ سے بچاؤں اور لوگوں کو فقیری بھی سکھاؤں۔ ان کا اپنا ایک آرڈر ہے، آرڈر کا معنی سلسلہ۔ تو انہوں نے فرمایا اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ انہوں نے فرمایا اللہ کو یاد رکھو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد رکھو، 4 یار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد رکھو، کسی کو برا بھلا نہ کہو، اور خواجہ صاحب محی الدین چشتی رحمۃ اللہ کو یاد رکھو، خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ کا ادب کرو، اور باقی فرید ہی فرید ہے، میں آپ کے لیے حاضر ہوں۔ تو وہ مولوی صاحب نہیں مانتا تھا کہ روٹی کیسے رکن ہو سکتی ہے۔ پھر وہ مولوی صاحب حج پر گیا، واپسی پر ان کا جہاز تباہ ہو گیا اور وہ ایک جزیرے پہ پہنچ گیا۔ وہاں پر اس کو بھوک لگ گئی مگر روٹی نہ ملی۔ 3 دن ایسے گزر گئے، پھر ایک درویش آیا۔ مولوی صاحب نے کہا روٹی ہے؟ تو یہ کہتا ہے کہ روٹی تو ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ تھوڑی دے دو، میری جان نکلی جا رہی ہے۔ درویش نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں روٹی تو تمہیں دے دوں گا مگر پہلے تو اپنے حج کا ثواب مجھے دے دے۔ مولوی صاحب کی جان لبوں پہ آئی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ حج کا ثواب کیا، میرے سارے ہی ثواب لے جاؤ، میری زندگی کا سوال ہے، مجھے روٹی دے دو۔ جب مولوی صاحب حج سے واپس آئے تو بابا صاحب رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ اب سناؤ چھٹا رکن کون سا ہے؟ روٹی؟ تو بات یہ ہے کہ جیسا کہ بابا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے، روٹی میری کاٹ کی تے لاون میری بھوک، یعنی میری لکڑی کی روٹی ہے جو میری بھوک ختم کرتی ہے۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ کاٹ کی ملے پھر بھی روٹی ملے، تو کاٹ کی روٹی ایک راز ہے۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ کے علاقے میں جنگل تھا، تو کہتے ہیں کہ ہماری معیشت کاٹ ہے، لکڑیاں ہیں، جنگل ہیں، یعنی جنگل سے کاروبار کرو، لکڑیوں کا کاروبار کرو، کارپینٹری کرو، لکڑی سے چیزیں بناؤ، تو یہ تمہاری معیشت ہے۔ تو مدعا یہ ہے کہ دنیا کے کام بھی نہ چھوڑو اور ولایت بھی کرتے رہو۔ تو جب تک آپ کا دل اس چیز سے آشنا نہ ہو کہ ولایت ہوتی کیا ہے، تو آپ کہیں ایسے ولایت والا کام نہ کر لینا، کیونکہ یہ بڑا مشکل ہے۔ دنیا داروں کے سوال کے لیے ولی نہیں ہوتا، ولایت اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ کے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ تو ولایت کیا ہے کہ آپ کے درد کو سکون مل جائے، آپ کی تمنا سرفراز ہو جائے۔ اگر آپ کے پاس درد ہے تو ٹھیک ہے، اور جب آپ کے پاس درد ہی نہیں ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو یہ اندرونی درد کا علاج ہے۔ تو یہ جو درد ہے کیا یہ بھی عنایت ہے؟ بلکہ یہی عنایت ہے، صرف یہی عنایت ہے۔ جب وہ عطا کرتا ہے تو درد ہی عطا کرتا ہے، باقی سارے کام ہو جائیں گے۔ تو وہ جو درد ہے وہ آپ کے لیے چلا جا رہا ہے۔ اگر کوئی آپ کو خوشبو لگا گیا اور چلا گیا، اب وہ جہاں جائے گا آپ اس کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ گے۔ اسے کوئی کہے کہ کہاں جا رہے ہو، گمراہ ہو گئے ہو، جنگل میں کہاں جا رہے ہو، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک جا رہا ہوں، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ خوشبو آ رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ گمراہ ہو رہا ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ مجھے ادھر سے خوشبو آ رہی ہے۔ اب درد کا سکون جہاں جائے گا وہ وہاں پہنچ جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت دور چلا گیا، گمراہ ہو گیا، مگر وہ گمراہ نہیں ہو گیا، بلکہ اسے جو درد ہے اس کا علاج وہاں پر ہے، وہ وہاں جائے گا، لہٰذا وہ عافیت میں چلا گیا۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کے کام ہے۔ اللہ نے کسی کے ساتھ اپنی تمنا لگا دی اور تمنا اسے جدھر لے جا رہی ہے وہ ادھر چلتا جا رہا ہے، اور جہاں تمنا کو سکون مل گیا وہ وہاں بیٹھ جائے گا۔ درد کو عافیت مل گئی، یہ اس کا فارمولہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بات سمجھ نہیں آتی جو اس نے قرآن میں فرمائی ہے کہ میرے پتھروں سے نہریں نکلتی ہیں، اور یہ کہ انسان اور پتھر جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ جس کی کائنات ہے وہ جانتا ہے کہ اس نے دوزخ کیوں بنائی ہے، یہ وہی جانے۔ دوزخ کیا ہوتی ہے یہ وہ جانے۔ آپ بس اپنی جان بچاؤ۔ تم پتھر ہو کہ تم جمادات ہو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی نجات کی راہ دیکھو، اور آپ تو ان کی ابتلا کی راہ دیکھ رہے ہو۔ آپ کو اپنی نجات کی راہ دیکھنی چاہیے۔ سب پتھروں سے نہریں جاری نہیں ہوتی ہیں،
کچھ پتھر ہیں جن کا تخصیص کر کے بتا دیا گیا ہے، ایک پتھر اسود ہے، ایک احمر ہے، ان کا فرق سمجھ لو، یہ رنگ کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ ہم نے تم کو فضیلت دی، تمہیں محبوب کیا، تم پر بڑے انعامات ہوئے، اور آگے پھر یک لفظ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے کہ وہ پتھر ہیں، یعنی کہ یہ انسان کا خدا سے دور ہونے کا نتیجہ بتایا کہ تم پتھر ہو گئے۔ یہاں اتنے بڑے کام کی بات کی ہے اور لطف دار بات ہے، اور اگر اس کو غور سے سمجھو کہ اللہ نے کیا کہا کہ تمہارے دل پتھر ہو گئے جیسے کہ وہ پتھر ہوں، حالانکہ میرے پتھروں سے بھی نہریں جاری ہیں اور وہ بھی روتے ہیں اور تم روتے ہی نہیں ہو۔ تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ تمہاری آنکھ پتھرا گئی، تو اس پہ غور کیا کرو، یعنی کہ نہ رونے والے انسان کو پتھر سے بدتر کہا ہے۔ جس آنکھ سے آنسو جاری نہیں ہوتے تو وہ پھر انسان کیا ہوا؟ پتھر ہی ہو گیا۔ تو پھر رونے والا پتھر جو ہے یا رونے والا آدمی جو ہے، یہ اگر دوزخ میں جائے تو پھر دوزخ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ آپ کا دوزخ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بلکہ دوزخ ہے ہی یہی کہ آنکھ کا پتھر ہو جانا۔ جس دوزخ کی خوراک اور آگ یہ پتھر ہیں، اس پتھر کو آگ لگی ہوئی ہے۔ انسان ایک تو گناہ کرتا ہے اور پھر اکڑتا ہے، ایک تو دوزخ میں جا رہا ہے اور پھر پتھر بنا ہوا ہے۔ تو یہ پتھر ہے دوزخ کی خوراک۔ کون سا؟ جو اکڑا ہوا پتھر کی طرح ہے، اور خوراک دوزخ کی ہے۔ پتھر دل انسان پتھر ہی بن کر جہنم میں جا رہا ہے، وہ جہنم کا ایندھن ہے، کیونکہ پتھر دل ہے۔ اس پر مانگنے والے کا ذرا اثر نہ ہوا، اس نے کہا کہ خدا کے لیے دے، لیکن یہ پتھر کا پتھر ہی رہا، تو یہ پتھر دوزخ میں جا رہا ہے، اور اس دوزخ کی خوراک یہ پتھر ہے، جس کو نہ اپنے اوپر رحم آیا اور نہ بیگانے پر رحم آیا، تو وہ ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بڑی بڑی باتیں بتائی ہیں، آپ لوگ اللہ کی باتوں کو بڑے غور سے دیکھا کرو تاکہ بحث نہ ہو۔ سوال وہ پوچھا کرو جو بات آپ کو سمجھ نہ آئے۔ سب سے اچھا خوش قسمت انسان اور سب سے بڑا بدقسمت انسان کون ہے؟ جو امیر ہو اور نرم دل ہو، جس کی جیب بھی بھری ہوئی ہو اور نگاہ بھی بھری ہوئی ہو، وہ سب سے خوش قسمت انسان ہے۔ اور سب سے بدقسمت انسان کون ہے؟ وہ جس کی جیب بھی خالی ہو اور دل بھی خالی ہو، ایسا شخص بدقسمت ہے۔ غریب ہو کے ظالم ہونے والا آدمی سب سے زیادہ بدقسمت ہے۔ اس طرح بڑے لوگ نظر آئیں گے کہ غریب اور پھر ظالم ہے۔ آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ دل میں کبھی سوچو کہ جنت میں آپ کے خیال میں جو لوگ آپ کے قریب ہونے چاہیے، تو آپ زندگی میں ان لوگوں کے قریب رہنا، یہ آدھی جنت ہے۔ تو آپ کے مطابق جو لوگ جنت میں آپ کے قریب ہونے چاہیے، زندگی میں ان کا قریب رہنا اور مکانوں میں دیوار نہ ڈالنا۔ اگر یہ غلطی کر بیٹھے ہیں، دیوار ڈال بیٹھے ہیں، تو پھر مٹا دو۔ تو جن لوگوں سے مل کر جنت میں رہنا چاہتے ہیں اور یہ آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں وہ آپ کے پاس ہوں، تو زندگی میں ان کے ساتھ محبت سے رہنا، یہ آدھی جنت ہے۔ اور باقی کی آدھی جنت یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو ناپسند ہیں وہ بھی وہاں ہو سکتے ہیں، آپ ان کو وہاں ناپسند نہیں کر سکیں گے، اس لیے ان کو ناپسند کرنا یہاں پر ہی چھوڑ دو۔ اس طرح آپ کی جنت بن گئی، اور جنت یہاں سے بنا کر جانی ہے۔ جنت کہاں سے بنا کر جانی ہے؟ یہاں سے ہی بنا کر جانی ہے۔ پسند کے جو لوگ ہیں ان سے مل جاؤ، اور آپ کی یہ دیواریں ساری عارضی ہیں کہ یہ میرا مکان ہے اور یہ تیرا مکان ہے، یہ تیری قبر ہے، یہ میری قبر ہے، یہ تیرا قبرستان ہے، یہ میرا قبرستان، یہ سب نان سینس ہے۔ آپ محبت کے ساتھ رہو، اور جو لوگ آپ کو ناپسند ہیں عین ممکن ہے کہ وہ جنت میں ہوں، اور اگر جنت میں آپ نے جا کر جھگڑا کر دیا کہ یا اللہ یہ کدھر سے آ گیا، تو وہ آپ کو اڑا کے رکھ دے گا اور پھر تمہیں دوزخ میں ڈال سکتا ہے۔ لہٰذا آپ کے دل میں کسی کو ناپسندیدہ سمجھنے کی گنجائش نہیں رہنی چاہیے۔ ناپسندیدہ شخص کو اللہ جانے اور اللہ کا کام جانے۔ اگر کسی ناپسندیدہ شخص کو اللہ معاف کر سکتا ہے تو اس کو آپ کیوں نہیں معاف کر سکتے؟ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کو اللہ معاف نہیں کر سکتا۔ صرف ایک آدمی کے ساتھ آپ کو ناراض ہونے کی اجازت ہے کہ جس نے آپ کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، ورنہ اور کسی کے ساتھ آپ کو ناراض ہونے کا حق نہیں ہے۔ باقی ہر ایک کو بخش دو
چور جو مال لے گیا اس کو دعا دو، اور اگر اس کو پتہ ملے تو اس کی مدد کر دو تاکہ آئندہ چوری نہ کریں۔ وہ غریب آدمی تھا جب مدد لے گیا۔ بچوں کو بہت دعا دیا کرو، اور انہوں نے اپنی زندگی آپ ہی گزارنی ہے، اور آپ کا علم انہوں نے قبول نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ہی علم دینا ہے، اور آگے اور زمانے آ رہے ہیں۔ تو آپ نے کسی کے ساتھ دقت نہیں کرنی، رنجش نہیں کرنی۔ آپ کا دل جنت کب بنے گا؟ جب اس میں ہر طرح کے لوگ ایک یکساں پسند کے ساتھ موجود رہیں۔ ایک آدمی آیا اور کسی کی شان میں گستاخی کی، پھر توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا اور اسے معاف کر دیا۔ جب اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے تو آپ بھی اسے معاف کر دیں۔ اس طرح سب کے لیے معافی کا جذبہ رکھیں اور سب کے لیے دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے اور کرم فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔